دوسرا سبب، صرف 2 اسباب ہیں جھگڑوں کے حل کی تشخیص، 2 گولیاں، ایک ایثار اور دوسرا صبر. بس، زیادہ لمبا چوڑا علاج نہیں. جب ہمارے جسم میں فساد پیدا ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، معلوم کتنی گولیاں ہمیں ڈاکٹر دیتے ہیں. اگر ہمارے خاندان میں اور گھریلو زندگی میں فساد اور ناچاکی، بے اتفاقی، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے لیے صرف 2 گولیاں ہیں جو محبوب پیغمبر نے بتلائی. ایثار کی گولی لے لینا اور صبر کی گولی کھا لینا. صبر کا معنی ایثار تو ہے کہ صرف اپنا حق دے دینا. صبر یہ ہے کہ تکلیف برداشت کر کے اپنا حق چھوڑ دینا. تکلیف بھی برداشت کر، اپنا حق بھی چھوڑ دیا. آج ہم کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کیا، میں کیسے چھوڑ دوں اپنا؟ یہی تو صبر ہے. یہ تو وہ دوسری گولی ہے جو بالکل تمام فساد اور بیماری کو ختم کر دے. تکلیف برداشت کر کے اپنا حق چھوڑ دینا. یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی قدرت کاملہ کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک اور تا قیام قیامت جتنے لوگ آئیں گے ان کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آج اگر ہم مختلف چہروں کو دیکھیں تو تعجب نہیں ہوتا. کسی 2 چہروں کو ایک جیسا دیکھ لیں تو تعجب کرتے ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں. تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان دوسرے سے فرق رکھتا ہے. شکل و صورت، کتنے ماڈل تیار کیے ہوں، یہ اللہ کے قدرت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کا یہ سلسلہ، حتیٰ کہ انگلیوں کے پورے، انگوٹھی کی لکیریں، یہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اب تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی. یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فنگر پرنٹ، انگوٹھوں کی لائنوں کو دیکھ کر ہم اس شخص کی شکل کا خاکہ بنا سکتے ہیں. لائن یہ ہے تو اس کے چہرے کی شکل یہ ہوگی. اور فنگر یہ پرنٹ لیا جاتا ہے انگلی کا. معلوم ہوا کہ ہر انسان کی انگوٹھی کی انگلیاں دوسرے سے مختلف ہیں. یہ قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے. جب شکلیں مختلف، انگوٹھے کی لکیریں مختلف، طبیعتیں مختلف نہیں ہوں گی، لیکن مزاج مختلف ہوں گے، انداز مختلف ہوگا، طبیعتیں مختلف ہوں گی. تو جب یہ اکٹھے رہیں گے، مختلف طبیعتوں والے، مختلف مزاج والے، کیا ایک دوسرے کے تکلیف کا ذریعہ نہیں بنیں گے؟ بنیں گے. یہ تو فطری بات ہے. مزاج مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، جب رہیں گے اکٹھے یقیناً کم یا زیادہ ایک دوسرے کی اذیت اور تکلیف کا سبب بنیں گے. اس کا حل بتلا دیا. اگر تکلیف کا سبب بنے، صبر کرنا. تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا حق چھوڑ دینا. سکون ملے گا، محبتیں ملیں گی، اتحاد و اتفاق قائم رہے گا. اور یہ کہنا کہ یہ میں ہی صبر کرتا رہوں، یاد رکھنا بڑا بننے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے.
बड़ा बंदा सिर्फ कदो कामत से कदो काट से बड़ा नहीं बनता, सिर्फ मालो दौलत से बड़ा नहीं बनता, सिर्फ शक्ल सूरत और लिबास से और ओहदे से बड़ा नहीं बनता। बड़े बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अगर आप खानदान में इज़्ज़ार और सब्र से काम लेते हुए दूसरे की तरफ से तकलीफ को बर्दाश्त करोगे, अपने हक को छोड़ते चले जाओगे, आपको अल्लाह ताला खानदान में हर एतबार से कम होने के बावजूद पूरे खानदान का बड़ा बना देंगे। बड़ा इंसान इस किरदार से बनता। जब ये किरदार होगा तो खानदान में आपको इज्जत मिलेगी और आपके बर्दाश्त करने की वजह से पूरे खानदान में प्यार और मोहब्बत होगी, घर का सुकून कायम रहेगा। आपकी मिसाल एक सायेदार दरख्त के मानिंद हो जाएगी जिसके नीचे बेशुमार हजारों मुसाफिर आते जाते उसके साए से सुकून पाते हैं। हम सायेदार दरख्त, फलदार दरख्त की तरह बन जाए। लोग पत्थर मारेंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन हम उनकी तरफ फल फेंके। हमने सब्र करना है, हमने इसार करना है। सब्र का फल लौटाऊं, इसार का फल लौटाऊं। वो पत्थर मारे, जूते मारे, फलदार दरख्त की यही मिसाल है। वही अच्छा समझा जाता है, उसी की अहमियत होती है। कांटादार दरख्त की अहमियत नहीं होती, उसके कोई करीब भी नहीं जाता। लोग करीब भी आए, वो करीब आने वाले तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी सब्र करना है, इसार करना है। अल्लाह आपको खानदान और माशरे में और आखिरत में इज्जतों से नवाज़े। तो बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो जब इकट्ठे रहेंगे, तबीयतें मुख्तलिफ होंगी तो इख्तिलाफ भी आएगा। उसमें हमने सब्र करके इख्तिलाफ को खत्म करना है। इख्तिलाफ हर जगह आ सकता है। हम और आप तो इस दौर के बंदे हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्ता उम्महातुल मोमिनीन और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में भी कुछ बातों का इख्तिलाफ आया है। हत्ता कि एक मर्तबा आपने कसम खा ली, एक माह तक करीब नहीं जाऊंगा। ये कसम खाने की नौबत क्यों आई? कुछ इख्तिलाफ का शिकार था। तो यहां नहीं आ सकता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, आयशा जब तू मेरे से नाराज होती है, किसी बात पे इख्तिलाफ करती है, मैं पहचान जाता। कैसे? फरमाया जब तू मेरे से खुश होती है तो किसी बात की जब कसम खाती है तो कहती है मुझे रब मोहम्मद की कसम। जब नाराजगी का इजहार होता है और उस मौके पे तूने किसी बात पर कसम खानी हो तो तू कहती है मुझे रब इब्राहिम की कसम। मैं इस जुमले से समझ जाता हूं कि कुछ रंजिश है, कुछ रंजिश है। मालूम हुआ रंजिश है जब वहां आ सकती है, यहां तो यकीन आ सकती है। तो मियां बीवी के दरमियान में नाराजगियां आएंगी, इख्तिलाफ आएंगे, तो हम उस वक्त बीवी की अच्छाइयों पे नजर रखें, बुराइयों पे नहीं। आप देखें अल्लाह सबके घरों को आबाद रखे। जब किसी उससे झगड़े में आके खामन तलाक दे देता है, ये क्या वजह है कि उस वक्त उसके सामने उसकी सारी बुराइयां होती हैं। ये शैतान की हरकत है। जैसे ही तलाक दी, चंद लम्हे गुजरे, अब उसकी बुराइयां ओझल हो गई। अब स्क्रीन से सारी उसकी अच्छाइयां आने लगी। अच्छाइयां आई तो ये परेशान हुआ है। शैतान ने पहले बुराइयों स्क्रीन पे बुराइयां दिखाई, घर बर्बाद कर बैठा, तो अब सामने अच्छाइयां आने लगी, अब परेशान हुआ। इसलिए अगर कोई इख्तिलाफ, कोई झगड़ा, कोई अदम इत्तेफाक की सूरत हो, उसकी अच्छाइयों पे नजर डालो, झगड़ा खत्म हो जाएगा।
اگر میں غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا تو اللہ جہنم کی آگ کو میرے اور آپ پہ ٹھنڈا کر دے گا۔ تو ایک ایثار ہے اپنا حق دوسرے کو دے دینا، دوسرا صبر ہے اپنے حق سے دستبردار ہو جانا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ، ایثار اپنا حق دوسرے کو دے دینا، صبر اپنے حق سے دستبردار ہو جانا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، پیچھے ہٹ جائے۔ تو آج ان صفات سے کام نہ لینے کی وجہ سے ایک درخت پر جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ یہ درخت، یہ زمین والا کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، صرف ایک درخت، اس پہ جھگڑا شروع ہوا، ایک نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ بھائی کیوں کاٹا؟ میرا تھا۔ اس نے کہا میرا تھا۔ اس پہ قتل و غارت تک معاملہ چلے جاتا ہے، کئی کئی قتل ہوئے، یہ کیس پاکستان میں موجود ہے۔ ایک درخت پہ جھگڑا شروع ہو اور کئی قتل ہو گئے، تو یہ کوئی عقل مندی تو نہیں۔ اب اگر میں ایثار سے کام لوں، صبر سے کام لوں، یا اپنا حق دوسرے کو دے دوں، یا اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں، سکون ہی سکون ہے بعد میں۔ ایک درخت اگر تھا ہی میرا، میں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اس کے بدلے میں اللہ مجھے جنت کا پورا باغ عطا کر دے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج مسلمان آخرت پہ یقین تو رکھتا ہے، ایمان تو رکھتا ہے، لیکن اسے یقین نہیں حاصل ہو رہا کہ واقعی جنت ہوگی، وہاں مجھے یہ بدلے ملیں گے۔ اگر اس بات کی یقین حاصل ہو جاؤ تو ایثار اور صبر کا اختیار کرنا بالکل آسان ہے۔ بہرحال ہم اس مسئلے کے حل کو سمجھیں تو ہمارے سے تو جانور بہتر ہے۔ بکری گھاس چرتی ہے، مالک آواز دے دے، ایسے پہچانتی ہے کہ چرتے ہوئے گھاس کو چھوڑ کے مالک کے پیچھے دوڑ پڑتی۔ آج ہم باتوں میں مصروف ہیں، دوستوں کی مجلس میں ہیں، کھانے پینے میں ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتی رہے، میں تو چھوڑ کے مسجد نہیں آتا۔ بکری چرتے ہوئے گھاس کو چھوڑ کے مالک کے پیچھے دوڑ پڑتی، مالک نے آواز دی۔ ہم خوشی تو خوشی، پریشانی میں بھی رب کو بھول جاتے ہیں۔ اب جب پریشانی آتی ہے نا، ہمارے جواب یہ ہوتا ہے، اگر کوئی کہہ رہے ہیں مسجد میں آ جاؤ، یار کچھ پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں پھر میں مسجد میں آؤں گا، پھر میں آؤں گا۔ تو اس جملے پہ ہم غور تو کریں، یار کچھ پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں پھر میں انشاءاللہ صبح شام مسجد میں آؤں گا۔ مطلب یہ ہوا پریشانی آئی، سب سے پہلے ہم نے مشکل کشا کا دروازہ اپنے پہ بند کر دیا۔ بھئی مشکل آئی ہے تو مشکل کشا کے دروازے پہ جاؤں، مشکل آئی تو میں کہتا ہوں یار یہ مشکل ختم ہو جائے پھر میں مشکل کشا کے دروازے پہ آؤں گا۔ کوئی کہ مشکل آئی تو میں نے سب سے پہلے اس مشکل کشا کا دروازہ اپنے آپ پہ بند کر دیا، یہاں تو بعد میں ہوں گا، تو کیسے مشکل حل ہوگا؟ دنیاوی اعتبار سے جب بھی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے ہم اس کے پاس جاتے ہیں جس کے بعد اس کا حل ہوتا ہے۔ یار فلاں ڈاکٹر سے ملو، یا فلاں کام میں فلاں آفیسر سے ملو۔ مشکل آتی ہے تو جواب یہ ہے کہ مشکل دور ہو جائے پھر میں آؤں گا مسجد میں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان نے سب سے پہلے مشکل کے وقت میں مشکل کشا کا دروازہ اپنے آپ پہ بند کر دیا۔ کیسے حل نکلے گا؟ اللہ سے تعلق ہو۔ اور اگر مسجد میں آتے بھی ہیں تو غفلت کے ساتھ۔ یاد رکھنا، اگر ہم مندر سے نکل کے جہنم میں چلے گئے تو اس پہ کوئی تعجب نہیں۔ بھائی یہ بندہ مندر جو جاتا ہے مطلب مسلمان نہیں تھا، اگر کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں چلا گیا تو کوئی حسرت نہیں۔ ہاں اگر مسجد سے نکل کے جہنم میں چلے گئے تو یہ بہت بڑی حسرت کی بات ہے۔ آئیں بھی اور غافل بھی نہ رہیں۔ تو اللہ سے تعلق جوڑیں۔
اگر راحت و سکون چاہتا ہوں معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، دو چیز: ایثار، اپنا حق چھوڑ دو، جھگڑا ختم. دوسرا صبر، دوسرے نے تکلیف پہنچائی ہے اسے برداشت کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں، یہ اس سے اعلیٰ درجہ. ایثار تو ہے نا، کسی نے تمہارے کو تکلیف دی یا نہیں دی تم ان کے ساتھ ایثار کر سکتے ہو، جیسے صحابہ کی مثالیں میں نے. صبر یہ ہے کہ تمہارے مقابلے تمہیں تکلیف پہنچائی، پھر بھی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے تم اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہو، یہ ڈبل قربانی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمایا میں قیامت کے دن تجھے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان دو صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں راحت و سکون کی زندگی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.